الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالی نے آیات نازل فرمائی ان پر تفصیلی کلام چل رہا ہے۔ ابھی جو ہم واقعہ عرض کر رہے تھے یہ ویسے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے یہود کا تذکرہ ہے، اور یہ یہودی آپ یاد رکھیے گا بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، اور لیکن ان کی نسلوں سے جو لوگ پیدا ہوئے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی تھی، اور انہی کی نسلوں میں سے قوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں لوگ شامل تھے۔ اس لیے ہم نے اس کا تذکرہ کیا کیونکہ آگے اب اللہ تبارک و تعالی ان کا وبال بیان کر رہا ہے کہ جو ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی اس کا وبال آگے والوں پر کس طریقے سے اترا، یا کس طریقے سے ان کی نافرمانیوں نے آگے والوں کو نقصان پہنچایا۔ قصہ بارہا سن چکے ہیں کہ ہفتے کے روز نافرمانی کرنے کی بنا پر غلط حیلہ کر کے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں بدل دیا۔ لہٰذا آگے ارشاد فرمایا کہ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، پھر جب انہوں نے اس چیز کے سلسلے میں نافرمانی کی حد سے بڑھے کہ جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، قُلْنَا، تو ہم نے کہا لہم، ان یہود کے لیے، کہ کونوا قردۃ خاسئین، تم پھٹکارے ہوئے بندر ہو جاؤ، دھتکارے ہوئے بندر، جن کو دھتکار دیا گیا ہو ایسے بندر بن جاؤ۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لوگ ان کو روکا کرتے تھے انہوں نے شروع میں تو کافی کوشش کی، جب یہ باز نہ آئے تو انہوں نے ان سے قطع تعلق کر لیا، اور درمیان میں ایک دیوار قائم کر دی گئی تھی، اور اس سے کھڑکی سے بس یہ کبھی کبھار رابطہ کر لیا کرتے تھے، کوئی ضروری ہوتا تھا، ورنہ وہ ادھر یہ ہم ادھر۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور ان کو بندر بنا دیا تو اس دن وہ لوگ انتظار کرتے رہے کہ کوئی کھڑکی میں آئے، کوئی بات ہو۔ سارا دن ایسے گزر گیا تو ان کو تشویش ہوئی، تو انہوں نے دیوار کے اوپر جب چڑھ کر دیکھا تو دیکھا کہ وہ تو سارے کے سارے بندر بنے ہوئے ہیں۔ اس وقت جب یہ رشتہ دار دروازوں کے ذریعے دیوار کے اس طرف گئے تو وہ سب بندر اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانی قریب آئے اور رونے لگے۔ اس وقت انہوں نے ان بندروں سے کہا کہ دیکھو ہم نے تمہیں نہ کہا تھا کہ ایسا مت کرو، آج تم ایسے پھٹکارے ہوئے بندر ہو گئے۔ تو وہ بندر روتے رہے، اور پھر کچھ دن بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہاں پر یہ وضاحت بہت ضروری ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ دور میں یہ سور ہیں اور بندر ہیں، یہ شاید پچھلی قوموں پر جو عذاب نازل ہوا ان قوموں کی نسلوں میں سے یہ بندر اور سور نکلے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی یہ کویسچن کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بندر اور خنزیر انہی لوگوں کی نسلوں سے ہیں کہ جن پر عذاب نازل ہوا؟ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، جب بھی اللہ تبارک و تعالی نے کسی قوم کی صورت کو مسخ فرمایا تو پھر انہیں زندہ نہیں چھوڑا بلکہ ہلاک فرما دیا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ بندر اور سور تو ان قوموں سے پہلے بھی تھے۔ یہ بڑی پیاری بات سرکار نے بیان فرمائی کہ اگر تو بندر اور سور کا آغاز انہی قوموں کی مسخ شدہ صورت کے ذریعے ہوا ہوتا تو پھر تو ٹھیک ہے تم یہ کہہ سکتے تھے، لیکن بندر سور تو ان سے بھی پہلے تھے۔ تو اس لیے اور پھر سرکار نے واضح بیان فرما بھی دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی صورت بدل دیتا ہے عذاب نازل کرنے کی بنا پر تو پھر اس کو زندہ نہیں چھوڑتا ہے۔ تو اب ذرا توجہ فرمائیے کہ ایک تو اس پوائنٹ پر غور کرنا بہت ضروری ہے کہ جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسلسل سے نافرمانی میں مبتلا ہو جائے تو اللہ والوں کا ہمیشہ طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ ان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور سوشل بیکورڈ جس کو کہتے ہیں، میل جول چھوڑ دینا، یہ وہ کیا کرتے ہیں، اور اس پر بھی ان کو انعام ملتا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دوستی کرے، اللہ کے لیے دشمنی کرے، اسی کے لیے کچھ دے اور اسی کے لیے کسی سے کسی شے کو روکے تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ دل میں بغض رکھنا کسی کے متعلق اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو تو یہ محمود ہوتا ہے اور کاملیت ایمان کی دلیل بنتا ہے۔ اب ہماری صورتحال یہ ہے کہ دوست نے چائے نہیں پلائی، ہم ناراض، سگریٹ نہیں پلائی، ہم ناراض، کوئی بات غلط بول دی، ہم ناراض، بیٹا بیٹی کا رشتہ کسی نے قبول نہیں کیا، ہم ناراض، کسی نے اپنا بیٹا بیٹی ہمیں نہیں دی، ہم ناراض، کسی نے ہمارے چائے پانی کا نہیں پوچھا، ہم ناراض، کسی نے شادی بیاہ کا کارڈ، سالگرہ کا کارڈ ہمیں خود آ کر نہیں دیا، کسی کے ہاتھ بھجوا دیا، ہم ناراض۔
ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ضرور ناراض ہوتے ہیں، لیکن شاید ہی کسی کو آپ نے دیکھا ہو کہ وہ کسی سے اس لیے ناراض ہو رہا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ روزہ نہیں رکھتا، وہ گالیاں بہت بکتا ہے، وہ لوگوں کو دھوکے دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ زنا کرتا ہے، وہ چوریاں کرتا ہے۔ ہاں، ان سے اگر شرابی، زانی یا چوری والے سے اگر بچیں گے تو صرف اس لیے نہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے، بلکہ اس لیے کہ جو زنا کا عادی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر میں کوئی کارروائی کر دے، چوری کرنے کا عادی ہے، ایسا نہ ہو ہمارے اوپر بھی ہاتھ صاف کر دے، وہ بھی دنیاوی غرض سے ہم اس سے علیحدہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غیبت گناہ کبیرہ، چوری کرنا بھی گناہ کبیرہ۔ چوری کرنے والے سے بعض اوقات ہم دور ہو جاتے ہیں، لیکن غیبت کرنے والے سے بالکل بھی نہیں ہوتے، بلکہ ہم تو ان کے ساتھ بیٹھ کر غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اب ناراض ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگر پاسبل ہو، مثلا کوئی فتنہ فساد کا اندیشہ نہ ہو، اور ہم اب یہ سوچیں کہ یعنی ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر میں فلاں سے میل جول رکھوں گا تو میرا عقیدہ ہی خراب ہو جائے گا، یا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شدید نافرمانی میں مبتلا ہو جاؤں گا، گناہوں میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو ایسی صورت میں ہمیں ضرور اس شخص سے دور ہونا چاہیے، بشرطے کہ فتنہ فساد کا اندیشہ نہ ہو، اور اسی طرح کوئی واقعی صحیح مجبوری نہ ہو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں خاندان کے کہ اگر آپ ان سے میل جول چھوڑ دیں تو برا مان جاتے ہیں اور دل میں دشمنیاں بٹھا لیتے ہیں، اور پھر بچوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور دیگر حوالوں سے کوئی کڈنیپنگ یا مطلب کسی کے اوپر فائر کروا دینا، گھر میں بم وغیرہ رکھوا دینا، اور دیگر شرارتیں، دھمکیاں دینا، فون پہ تنگ کرنا شروع کر دینا، اس قسم کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ تو پھر اس قسم کے لوگوں سے صرف ایک ظاہری اچھا برتاؤ رکھنا جائز، دل میں وہی بغض اور کینہ ہونا ہی چاہیے، کیونکہ یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے، مثال کے طور پہ ہم نے اپنی بچی کی شادی کی ہے، اس کے سسرال والے ایسے ہیں، پہلے پتہ نہیں تھا، بڑے اخلاق تھی، محبت تھا، پیار تھا، لیکن کچھ عرصے بعد جب بچی وہاں گئی تو اندر کے ماحول بھی پتہ چلا کہ جی وہ تو بڑے کبھی کبھی گھر میں ڈرنک بھی چل جاتا ہے، اور فلمیں بھی دیکھی جاتی ہیں الٹی سیدھی، اور بے پردگی بہت زیادہ ہے، نامحرم کزنز وغیرہ گھر میں آ جاتے ہیں، اور پھر بڑی پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسے لوگوں سے یقیناً رابطہ منقطع کیا جائے، لیکن بچی کا معاملہ ہے، اور ایسے میں ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ میل ملاپ نہ کریں تو پھر بچی کو تنگ کریں گے، یہ ایک الگ صورت بن جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دلوں کا حال اور ہمارے احوال اچھی طرح جانتا ہے، کہاں پر واقعی مجبوری ہے، کہاں پر نہیں، کہاں پر صحیح عذر ہے، کہاں نہیں۔ اگر ہم واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک صحیح عذر ہے، میری صحیح مجبوری ہے، میں صحیح مطلب ایک فتنے کے شکار ہونے سے بچنے کے لیے واقعی میں صحیح ایک قدم اٹھا رہا ہوں، تو پھر اگر آپ مطمئن ہیں تو ٹھیک ہے، پھر میدان معاشر میں انشاءاللہ گرفت نہیں ہوگی۔ اور اگر ایسا ہے کہ سطحی قسم کی بات کو ہم خود بہت بڑا چڑھا کے اپنے لیے ایک بہانہ اور ہیلا اور ایک مطلب عذر بنا کر پیش کر لیں، اور خود ہی اس کو بہت بڑا بنا لیں، حالانکہ اتنے کوئی پرابلم بھی نہیں، ایک دوست ہے مثال کے طور پر، برا بھلا کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، عورتوں کے چکر میں رہتا ہے، شراب پیتا ہے، نشہ وغیرہ کرتا ہے، کبھی کبھی چوری ووری بھی کر لیتا ہے، تو ہمیں اس کو، اور ہمیں یقین ہم چھوڑ بھی دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ دوسروں کو دوست بنا لے گا۔ اب اس کے ساتھ چپکے رہنا، نہیں یار یہ مزہ نہیں آئے گا، بری بات ہے یار، دوست پھر کیا کہے گا، یار دیکھو تم نے میرے ساتھ ملنا چھوڑ دیا، تو اس مروت کو بھی وہ مجبوری کا نام دے دیتے ہیں، یار مجبوری ہے نا، کیا کریں، کیا مجبوری ہے آپ کی، کچھ بھی نہیں، یہ کوئی مجبوری کوئی ہوتی ہے۔ اب ایسے شخص سے دور ہونا تو بہت آسان ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ خلاصہ کلام ہم آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان نے ان چیزوں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، لہٰذا اس کے اوپر بھی غور و تفکر کریں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی شخص سے خواہ ایسی دوستی بنا کر رکھیں اور وہ غلط کام کرنے والا ہو، اور ہم اس سے دور نہ ہوں تو پھر میدان محشر میں ہماری بھی گرفت ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ دیکھیے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام، اور ہمارے لیے خاص طور پہ یہ مقام شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں پر ان کی نافرمانیوں کے بدلے میں ایسے ایسے عذابات نازل فرمائے ہیں کہ جن کو آپ پڑھیں اور سنیں تو واقعی خوف محسوس ہوتا ہے، لیکن وہی تمام برائیاں، وہی تمام غلط کام آج ہمارے معاشرے میں، اس مسلمان معاشرے میں رائج ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ویسے تو وہ بھی ایک نبی کی امت میں تھے، ہم بھی ایک نبی کی امت میں ہیں،
لیکن ان کے پاس ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، اور اللہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عذاب، اجتماعی عذاب میں مبتلا نہ کرنے کا وعدہ ان کے پاس نہیں تھا۔ یہ ہمارے ساتھ خاص ہے، تو اس لیے ہماری یہ بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں، یعنی ہم آپ کی امت میں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی برکت سے وعدہ فرما لیا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو اجتماعی عذاب میں مبتلا فرما دے۔ تو یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں عذاب سے محفوظ کر دیا۔ تو اس میں آپ کا میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کمال ہے کمال مصطفیٰ کا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ آپ کے قدموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عذاب سے محفوظ رکھا۔ لیکن ہمیں ڈرنا چاہیے، ایک قبر بھی ہے، قبر کی منزل بھی ہے، پھر حشر کی منزل بھی ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہ ہو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی معاف فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ استقامت بھی عطا فرمائے کہ ان مقامات پر جا کر بھی ذلت ہو سکتی ہے، بے عزتی ہو سکتی ہے، اور انسان رسوا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال یہ پچھلی قوموں پر اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب نازل ہوا کہ ان کو اس طرح دنیا میں نشان عبرت بنا دیا گیا۔ اب دیکھیے کہ ان میں جو شکار کرنے والے ہوں گے، کوئی سارے مچھیرے تو نہیں تھے، شریف القوم بھی ہوں گے، سردار بھی ہو سکتا ہے کچھ ہوں، بڑے لوگ بھی ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے، جن کی عزت ہوگی، ایک وقار ہوگا، ایک خاندانی رکھ رکھاؤ ہوگا۔ لیکن اب وہ جب بندر میں تبدیل ہو گیا، بندر کی شکل میں، اور پھر اسی طرح عذابی شکل میں مبتلا رہ کر وہ مر بھی گیا، تو اس کے لیے تو ذلت کا سامان ہے نا۔ اور پھر اس کے جو خاندان والے ہوں گے وہ کتنا اس میں گلٹی فیل کر رہے ہوں گے کہ جی ہمارا ابا، ہمارا بھائی، ہمارا چچا، ہمارا تایا، ہمارا دادا بندر بن گیا اور پھر وہ ہلاک ہوا اور قیامت تک کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ اس لیے ضرورت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آگے اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے، تَأَذَّنَ رَبُّكَ، کہ جب خبر دی آپ کے رب نے کہ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، کہ ضرور بھیجے گا ان یہود پر، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک، مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اس شخص کو جو انہیں سخت عذاب، برا عذاب چکھاتا رہے گا۔ اب دیکھیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آباء و اجداد کی نافرمانیوں اور غلطیوں کے بارے میں خبر دے دی کہ ان سے جتنی نسلیں اب آگے چلتی چلی جائیں گی، یہ لوگ ایسے ہی ہوں گے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ایسے شخص کو مسلط فرمائے گا جو ان کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ سخت عذاب کا مطلب ان سے جنگ کرے گا، انہیں قیدی بنائے گا، اور ان پہ ٹیکس وغیرہ مقرر کیے جائیں گے۔ اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا کہ یہود قوم دبتی رہی اور پستی رہی، اور آج تک بھی صورتحال یہی ہے۔ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک آپ کا رب تیزی کے ساتھ عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے، سزاؤں میں مبتلا کرنے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ ضرور بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ بہترین کمبینیشن ہے، آپ دیکھیے، لَسَرِيعُ الْعِقَابِ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، ایک طرف فرمایا کہ وہ تیزی سے عذاب میں مبتلا فرمانے والا ہے، اور ایک طرف بھی فوراً ہی آگے فرمایا کہ وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی قہاریت کو بھی پیش نظر رکھیں، اس کی جباریت کو بھی ذہن میں ملحوظ رکھا جائے، لیکن اس کے رحمان و رحیم ہونے کو بھی فراموش نہ کیا جائے، اس کے غفور الرحیم ہونے کو بھی ہمیشہ اپنے سامنے رکھا جائے، اس پہ غور و تفکر کیا جائے تاکہ توازن قائم رہے۔ اگر صرف اللہ تعالیٰ کو قہار اور جبار دیکھیں تو خوف اتنا بڑھ جائے گا کہ مایوسی کی طرف لے جائے گا اور انسان کی امیدیں ختم ہو جائیں گی، اور اگر وہ اس کی صرف غفوری اور رحمت کو ہی دیکھتا رہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے خوف سے بے نیاز ہو جائے گا، اور یہ چیز بھی اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مستقل طور پر مبتلا کر دے گی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ناجائز یقین توبہ کی طرف مائل ہونے سے روک دے گا۔ اس لیے دونوں چیزوں پر غور و تفکر کرنا چاہیے۔ تو اس سے ضرور معلوم ہوا کہ چونکہ ان کے آباء و اجداد نے نافرمانی کی تو ان کا وبال اگلی اولادوں پہ بھی پڑا، کیونکہ خون اثر لاتا ہے، اور یہ معاملہ ہوا۔ آپ تھوڑا سا غور کریں کہ خضر علیہ السلام کا جب ہم نے واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا تو اس میں جو تیسرا معاملہ ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک گاؤں میں پہنچے، اور وہاں پر ایک دیوار گرنے والی تھی، خضر علیہ السلام نے دست مبارک سے اس کو سیدھا کر دیا تھا۔ تو وہاں یہ علت بیان کی گئی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خزانہ 2 یتیم بچوں کا ہے،
اور ہم نے ارادہ کیا کہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو یہاں سے نکال لیں، کیونکہ اگر یہ دیوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا اور لوگ اس کو لوٹ لیتے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں بچوں کا باپ نیک شخص تھا۔ معلوم ہوا کہ نیک شخص کی برکات بھی اولاد کو ملتی ہے، اور یہ برے لوگ تھے ان کی بھی قباحت اور وبال اولاد تک پہنچتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی غور و تفکر کرنا چاہیے۔ ایک انسان جب کوئی نافرمانی کر رہا ہو، خصوصاً اعلانیہ طور پہ، پوشیدہ کا ایک الگ معاملہ ہوتا ہے، یہ اعلانیہ کا وبال ہوتا ہے کہ جب کوئی اعلانیہ گناہ کرتا ہے تو لازم اس کا گندہ اثر اولاد تک منتقل ہوتا ہے، وہ بھی گناہوں پر دلیر ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر باپ اعلانیہ طور پہ اچھے کام کرتا ہے، نیک ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، تو اولاد اس کے اچھے اثر کو قبول کرتی ہے۔ یہ تو ظاہر کے اعتبار سے ہے۔ ہاں یہ بھی ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک برے شخص کے باطن کا برا اثر غیر محسوس طریقے سے اولاد میں منتقل ہو جاتا ہے، اور اچھے شخص کا اچھا اثر بھی غیر محسوس طریقے سے اولاد میں بعد میں جا کر ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کے لیے کون سا اثر پیدا کر رہے ہیں، اچھا یا برا۔ اپنے عمل پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اپنے عادات پر، اطوار پر، حرکات پر، سوچ پر، فکر پر ہمیں خوب غور و تفکر کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کوئی گندگی، ہمارا کوئی گناہ، ہماری کوئی نافرمانی، ہمارا برا فعل یہ ہمارے بچوں کے لیے بھی گرفت کا سبب بن جائے، اس لحاظ سے کہ اس کا اثر بچے قبول کریں، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں، دنیا میں گرفت ہو، قبر میں، میدان محشر میں ذلیل و رسوا ہو جائیں۔ تو وہ باپ جو اپنی اولاد کو خود گناہوں کا راستہ دکھا کر دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اس باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ یقیناً کوئی باپ جان بوجھ کے ایسا ہرگز نہیں کرتا، نادانستہ طور پہ ہو جاتا ہے، لیکن اسی نادانستگی کو اپنے پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم کوئی بچے تو نہیں ہیں، ہم کوئی بھولے بھالے لوگ تو نہیں ہیں، ہر اونچ نیچ ہم نے زمانے کی دیکھی ہوئی ہے، اور عقل ہے، سمجھ ہے، سب کچھ ہے۔ تو اپنے اولاد کے لیے ایک اچھا باپ بننے کی، ایک اچھا ماں بننے کی سب کو کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اولاد اچھا اثر قبول کر کے اس کی برکات سے فیضیاب ہوتی رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے انہیں متفرق کر دیا زمین میں، أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، ہم نے انہیں زمین میں مختلف فرقوں میں، گروپس میں تقسیم کر دیا، ان میں سے بعض نیک ہیں اور ان میں سے بعض اس کے علاوہ ہیں، یعنی گناہ گار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں یا کافر وغیرہ ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے آزمائش میں مبتلا کر دیا انہیں نیکیوں کے سبب اور برائیوں کے سبب، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ تو دیکھیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو مختلف گروپ میں تقسیم کر دیا۔ گروپ سے مطلب یہ نہیں کہ فرقے اللہ نے خود بنا دیے، مراد یہ ہے کہ زمین پہ ان کو بکھیر دیا، اجتماعیت ختم ہو گئی، ایک قبیلہ یہاں چلا گیا، وہاں چلا گیا، وہاں چلا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں بعض تو نیک ہوئے اور بعض گناہ گار، بدکار، کافر ہوئے۔ دونوں قسم کے گروپ تھے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، نیکیوں کے ذریعے اور بدیوں کے ذریعے۔ اس طریقے سے کہ بعض کے لیے مثلا ایک آدمی نیک ہے، اللہ تعالیٰ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اس کے لیے برائی کو بہت آسان کر دیتا ہے، اور یہ اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے کہ وہ نیک ہے، برائی پہ قدرت بھی ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ رکتا ہے۔ اور کبھی کبھی گناہ گار کے لیے ایسا معاملہ کرتا ہے کہ نیکیاں اس کے لیے بہت ہی مشکل کر دیتا ہے، تو اس کو اب نیکیاں کرنا بہت دشوار محسوس ہوتا ہے، کر جائے تو نور اللہ نور، نہیں کرے تو آخرت میں گرفت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس امتحان اور آزمائش پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا